رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت ہے۔ اب آپ کی جماعت تو خود ایسے واقعات کا شکار رہی ہے جس کی مذمت بھی کی جاتی رہی کہ خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا، پولیس تشدد نہیں ہونا چاہیے، زور بازو سے ان کو زبردستی نہیں ان کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ اب آپ کی حکومت میں جب اس طرح کے واقعات ہو گئے، ایک تو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آنا کہ پولیس کی جانب سے ان کی بہنوں پر تشدد کیا گیا اور وہاں پر ان کی ایک بہن گر گئیں، کس طرح سے دفاع کرے گی حکومت اس کا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نہیں دیکھیں، خواتین پہ تشدد جو ہے یہ بالکل اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا اور ایسا عمل جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ وہاں موقع پہ اس کارروائی کے لیے موجود تھے ان سے باز پرس ہونی چاہیے اور ان کا موقف بھی لیا جانا چاہیے کہ وہاں پہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی گئی، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کریں اور وہاں پہ اتنا لمبا دھرنا دینے اور وہاں پہ کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا جو ہے یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں تھا، اور اگر انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی تو اسے کسی مناسب طریقے سے جس میں تشدد کا پہلو بالکل نہ ہو اس طریقے سے ریزالو کیا جانا چاہیے تھا۔ رانا صاحب لیکن اجازت تو موجود ہے عدالت کی جانب سے ملاقات کے لیے، پھر بھی اگر آپ کی حکومت کے دور میں ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تو اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ قانونی چارہ جوئی کیا کرے؟ آپ کی جماعت کے نمائندے اکثر کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی چونکہ وہ پھر اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی خاندان کے افراد، ان کی بہنوں کو تو سیاست کی بنیاد پر ملاقات سے نہیں روکا جا سکتا۔ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوتا رہا ہے، اسے وہاں پہ کنٹیسٹ ہونا چاہیے، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا یا ایڈمنسٹریشن کا جو موقف ہے اس موقف کے بعد وہاں پہ کوئی ایسا ریزولوشن ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے وہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے، اور انتظامیہ کا جو موقف ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ جیل میں کسی بھی فرد کو وہ قیدی ہو یا حوالاتی ہو یا کسی وجہ سے بھی وہ جیل میں ہو اس کی ملاقات نہیں روکی جا سکتی، لیکن اسے یہ اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملاقات کے ذریعے سے ملک میں کوئی تحریک چلائے، ملک میں جو ہے وہ انارکی پھیلائے، ملک میں افراتفری پھیلانے کے جو ہے وہ اقدامات کرے، اور ایسے پیغامات اگر کوئی فرد لے کے آتا ہے، وہ کوئی اس کا فیملی ممبر لے کے آتا ہے، تو ان فیملی ممبرز کی یا ایسے افراد کی ملاقاتیں جو ہے وہ باقاعدہ رولز اور قانون جو ہے وہ ان کو روکنے کی ایڈمنسٹریشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے اس پیغام رسانی یا ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ملک میں جو ہے وہ انارکی اور ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو میسج بھیجے یا اس قسم کی جو ہے وہ ان ملاقاتوں کو استعمال کرے۔ تو اگر یہ الزام ہے ایڈمنسٹریشن کا اور اس وجہ سے ملاقاتیں روکی گئی ہیں تو اس کو یہ عدالت میں کنٹیسٹ کرے اور اس کو غلط ثابت کریں۔ اگر غلط ثابت ہو جائے گا تو ان کو ملاقات کی اجازت مل جائے گی، اور اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اگر وہ جیل میں ہے تو وہ پھر جیل کاٹیں، وہ پھر وہاں پہ بیٹھ کے اگر انہوں نے پھر جو ہے وہ ملک میں تحریک چلانی ہے، انارکی اور افراتفری پھیلانی ہے، تو پھر یہ چیزیں تو فیس کرنی پڑیں گی ان کو۔ رانا صاحب ذرا اس پہ پیچیدگی زیادہ ہے چونکہ جیل انتظامیہ اب کیا موقف دیتی ہے پھر عدالت میں کہ یہ قانونی نہیں ہے ملاقات کا حق؟ وہ تو یہ موقف ہوتا ہے کہ ملاقاتیں معمول کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ جو سب بات بتا رہے ہیں پھر جیل انتظامیہ بھی عدالت کو بتا دے تاکہ جو عدالت ان کو ملاقات کی اجازت اور قانونی حق دیتی ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کر دے کوئی؟ یہ عدالت میں ان کو جانا چاہیے، وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھنے کی بجائے یا وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرنے کی جس میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات ہوں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ عدالت میں جائیں اور عدالت میں جا کے پٹیشن دائر کریں، عدالت اس ایشو کو ریزالو کرے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، وہ کنوکٹ ہے،
کسٹڈی سے مطلب اس کو ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ عدالت میں کرنا ہے. جی رانا صاحب، لیکن کانوکٹ تو ہے ان کے اہل خانہ، اس وجہ سے تو نہیں صرف ان سے ملنے پر پابندی ہو سکتی کہ وہ کانوکٹ ہے، وہ تو دیگر جماعتوں کے سیاسی رہنما بھی رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ باز پرس ہونی چاہیے ان پولیس اہلکاروں سے متعلق جنہوں نے ایسا کوئی اقدام کیا جس میں یہ خبر آئی ہے کہ ان کی بہنوں پر تشدد کیا گیا یا ان کو زور زبردستی سے وہاں پر ہٹانے کی ایسی کوشش کی گئی جس میں وہاں زخمی ہوئے لوگ. تو اس کی باز پرس کس طرح سے ہوگی؟ پہلے تو یہ طے ہونا کہ وہاں پہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا. جی آپ جب رانا صاحب آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھرنا نہیں دینا چاہیے تھا، ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ان کو ہٹانا جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی روڈ بلاک ہوا ہو یا کوئی ادروائز صورتحال ہو، اور دھرنا دینا تو ان کا جو ہے وہ حق نہیں ہے، اور ہٹانا جو ہے وہ انتظامیہ کو ہٹانا جو ہے وہ انتظامیہ کا اختیار ہے، لیکن وہ اچھے طریقے سے ہٹایا جانا چاہیے. تشدد کا پہلو اس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ اگر وہاں قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی تھی، رستہ بند ہو رہا تھا یا کوئی اور سیکیورٹی خطرہ پیدا ہو رہا تھا تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، یہ عمل کیا جانا چاہیے تھا پولیس کی طرف سے. نہیں دیکھیں، گرفتار کرنے میں پھر وہ مین ہینڈلنگ کے چانسز بھی ہوتے ہیں. ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو ریکویسٹ کی جاتی، ان کو سمجھایا جاتا کہ وہ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو یہ دھرنے سے کوئی ملاقات تو نہیں ہو جانی تھی. انہیں عدالت میں جانا چاہیے اور وہاں پہ اپنا کیس کنٹیسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس چیز کی ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کی پیغام رسانی کرتی رہی ہے اور ایسے پیغامات لے کے آتی رہی ہیں کہ جو ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا کریں اور ملک میں انارکی اور افراتفری پیدا کریں. تو اس کی پھر اجازت آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایسا تو پھر نہیں ہونے دیا جائے گا.